کہا کہ کینچی کا کام ہے کہ وہ کاٹتی ہے، ایک کو کاٹ کر دو کرتی ہے، سوئی کا کام ہے وہ سیتی ہے، وہ دو کو ملا کر ایک کرتی ہے، فقیر کا کام لوگوں کو کاٹ کے دو کرنا نہیں ہے، دو کو ملا کر ایک کرنا۔ ہمیں لفظوں کی اینٹوں سے دیواریں نہیں پل تعمیر کرنے چاہیے۔ حضرات، اولاً تو تحسین ضروری ہے اس تنظیم کی اقوا کہ جنہوں نے لفظ اور سخن کے ساتھ وابستہ لوگوں کا یہ اجتماع ترتیب دیا۔ مقصد جس کا یہ ہے کہ ہم اپنی تربیت کریں، کس طرح ہمیں لکھنا چاہیے، کیسا لکھنا چاہیے، ہم کیوں لکھتے ہیں۔ اب اس طرح کے نکات پر میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اسی طرح اس پر بات ہوگی، کیونکہ وقت مختصر ہے اور زعماء جو تشریف لائے ہیں کافی زیادہ ہیں، اور میری یہ کوشش ہوگی میں اختصار کے ساتھ صرف چند نکات آپ کی خدمت میں رکھ دوں، اور توقع یہ رکھوں کہ وہ نکات واقعی معاون ثابت ہوں گے آگے آپ کو لوگوں کو لکھنے میں۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں، یہاں آج کی محفل میں یہ تھوڑا سا انٹریکٹیو سیشن کرنے کی ہم کوشش کریں گے کہ یہاں نثر سے وابستہ لوگ لکھاری زیادہ ہیں، کیا ایسا ہی ہے؟ اور وہ لوگ جو صرف شاعری کرتے ہیں، نثر نہیں لکھتے، نظم کہتے ہیں یا غزل کہتے ہیں، وہ لوگ اگر ہاتھ کھڑا کریں تو مجھے یہ اندازہ ہوگا کہ صرف شاعری سے وابستہ کتنے لوگ ہیں۔ ابھی تک 2 ہاتھ بلند ہوئے ہیں، اب 4 ہوئے ہیں، 5 6۔ تو مطلب یہ کہ میرا خیال ہے کہ نثر سے وابستہ لوگ یہاں پر زیادہ ہیں۔ جی جناب، اگر ہم ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، کیونکہ جو بھی نکات بیان کیے جاتے ہیں آگے اسی لیے کاغذ پینسل ہوتا ہے کہ اسے لکھ لیا جائے اور آگے رکھا جائے۔ لہذا کیونکہ یہاں پر نثر سے وابستہ لوگ زیادہ ہیں، جو افسانہ لکھتے ہیں، ناول لکھتے ہیں، وہ شائع ہوتی ہیں ان کی تحقیقات، تحریریں، اور شاعری کچھ لوگ ایسے ہیں جو شعر کہتے ہیں اور آئندہ شعر کہنے کا مزید اس میں بہتری چاہتے ہیں۔ لہذا پھر میرا تو خیال ہے کہ میری زیادہ گفتگو نثر سے متعلق ہونی چاہیے اور تھوڑی سی گفتگو جو ہے وہ شاعری کے بارے میں بھی، کیونکہ میری اپنی ذاتی جو بنیادی حیثیت ہے وہ تو ایک شاعر ہی کی ہے، لیکن ادب کا ایک معمولی سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے نثر پر، اسالیب نثر پر، چاہے وہ ناول ہو، افسانہ ہو، اردو، فارسی، پنجابی، انگریزی، اس پہ کیونکہ مطالعے میں گزرتی ہیں چیزیں، اس لیے ان پر بھی تھوڑی سی بات کروں گا۔ حاضرین کرام، گلے کی بے معنی صداؤں کو جب انسان نے اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کی اور اپنے گلے ہی کے مختلف مسلز کے ذریعے انہیں ایک خاص آواز میں تبدیل کرنا سیکھا، یہاں سے زبان کا آغاز ہوا۔ زبان انسان کی ایجاد ہے، انسان نے ہزاروں سال لگا کر زبان ایجاد کی۔ ماہرین لسانیات یہ سمجھتے ہیں کہ شروع میں جو آوازیں ہوتی تھیں اباسین صاحب، وہ محض خطرے سے آگاہی کے لیے خاص طرح کی آواز نکالتے تھے کہ اس سے قبیلے کو پتہ چل جائے کہ خطرہ ہے، یا پھر ایک پیغام دوسری جگہ سے پہنچانے کے لیے بلند تر آواز نکالی جاتی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ وہ آواز ایک خاص طرح کی ساؤنڈز میں، صداؤں میں ڈھل گئی۔ بے معنی آواز کو ایک معنی خیز آواز میں ڈالنا بھی انسان نے سینکڑوں سال میں سیکھا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آیا لفظ کی تشکیل کا، اس پر بھی سینکڑوں سال لگ گئے کہ ایک لفظ میں بولوں گا شجر، تو اس سے تم نے یہ مراد لینی ہے، یہ جو درخت۔ اور اپنے آباء و اجداد کا ہمیں بہت شکر گزار ہونا چاہیے کہ جو چیزیں سامنے نظر آتی ہیں ان کے لیے تو لفظ وضع کرنا چلیے ہو گیا ہوگا، لیکن ایسی چیز جو نظر نہیں آتی، کیفیت، خیال یا احساس،
اس کے لیے بھی انہوں نے لفظ دیے، ملال، رنج، غم، پچھتاوا، حسد، خوشی، یہ وہ کیفیات ہیں جو اپنا جسمی وجود نہیں رکھتی، غیر مجسم خیال ہیں، یہ ایبسٹریکٹ، ان کے لیے بھی لفظ دیے۔ اگلا مرحلہ ایک بہت بڑی چھلانگ اور جسٹ، کیا ویلکم تھا۔ اگلا مرحلہ ایک بہت بڑی جسٹ تھی کہ جو آواز گلے سے نکلتی ہے اس کے لیے ایک علامت مقرر کی جائے اور اسے لکھا جائے کہ جب کوئی دوسرا دور اسے پڑھے تو اس کے گلے میں سے بھی وہی آواز نکلے جو علامت ہم نے مقرر کی ہے۔ یہ بہت بڑی جست نسل انسانی نے بنی اور تحریر ایجاد ہوئی، اور تحریر کو بھی ایجاد ہونے کے بعد مختلف خطوں میں، مختلف ملکوں میں، مختلف زبانوں کے رسوم الخط، چاہے وہ خط میخی ہو یا پھر جو ابتدا میں عبرانی زبان لکھنے کے لیے خط دریافت کیا گیا یا اڈاپٹ کیا گیا، اختیار کیا گیا، ایک بہت بڑی جستی۔ یہ مختصر کہانی سنانا اس لیے ضروری تھا کہ یہاں اس ہال میں جو لوگ بیٹھے ہیں جو تحریر کے فن سے وابستہ ہیں، انہیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم کتنے بڑے ذمہ دارانہ کام سے وابستہ ہیں۔ تحریر سے وابستہ ہونا، لکھنا، یہ اپنی جگہ پر ایک بہت ذمہ داری کا کام ہے، اس لیے کہ آج تک جو بھی لکھا گیا، جتنا بھی لکھا گیا، وہ ایک مثلث سے باہر نہیں ہے، چاہے وہ فلسفہ ہے، چاہے وہ سائنس ہے، چاہے وہ الہیات ہے، چاہے وہ اخلاقیات ہے، کچھ بھی ہے، جو بھی آج تک انسان نے لکھا یا اس نے سوچا، اس نے اس پر بات کی، ڈسکشنز ہوئی، نظریے بنے، نظریے رد ہوئے، مزید نظریے بنے، جو کچھ بھی ہوا وہ ایک مثلث کے اندر ہے، اور اس مثلث کے 3 کونوں میں سے ایک کونا ہے انسان، دوسرا ہے خدا، تیسرا ہے کائنات۔ انسان، خدا اور کائنات، اس سے باہر نہ کچھ لکھا گیا نہ کچھ سوچا گیا، شاید ہو بھی نہیں سکتا۔ لہذا وہ لوگ جو قلم سے وابستہ ہیں، جن کا کام لکھنا ہے، انہیں دراصل اپنی اس ذمہ داری کا بہت احساس ہونا چاہیے۔ جس طرح بہت خوبصورت آیتوں کی جو تشریح کی کہ وہ کیا اوصاف ہیں، کیا نام ہے ان کا جنہوں نے وہ آیت پڑھی اور پھر اس کی، مجھے لگتا ہے کہ حافظ محمد زاہد، حافظ زاہد صاحب نے جو فرمایا کہ معتدل ہونا چاہیے لکھاری کو، ایماندار ہونا چاہیے، اور اسے چاہیے کہ وہ جو آیت قرآنیہ ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کہ جو حالات سے اپنا منہ پھیر لے اور زیادہ لمبی چوڑی بحثوں میں نہ پڑ۔ کتنے اچھے اوصاف ہیں جو بیان کیے گئے ہیں۔ تو ایک لکھاری جب ہاتھ میں قلم تھامتا ہے اور کچھ لکھنے کا ارادہ کرتا ہے اور کچھ لکھتا ہے تو اس کے سامنے نون والقلم وما یسطرون یہ بھی ہونا چاہیے، اور اسے لکھنے کی ذمہ داری کے احساس سے بھی شناسا ہونا چاہیے۔ اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میرا لکھا ہوا بہت دور جائے گا۔ یہ لکھا ہوا اتنی دور جاتا ہے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اب سے کوئی 8-10 سال پہلے مجھے اسکردو جانے کا اتفاق ہوا، اور اسکردو میں بلتی زبان کا جو قدیم رسم الخط تھا جو مٹتا چلا جا رہا ہے، اس کا نام ہے ایگے۔ اس پر کوئی بات چیت کرنے گیا، پھر کیونکہ قیام 2-3 دن کا تھا تو میں ایک لائبریری میں چلا گیا جو وہاں کی مقامی لائبریری تھی، ایک عام سے محلے میں، اور اس لائبریری میں شاعری کے سیکشن میں گیا، اور وہاں پر مجھے اپنی پہلی کتاب برفاب نظر آئی۔ مطلب انسان توقع نہیں کر سکتا کہ 2006 میں وہ شائع ہوئی، یہ واقعہ جو ہے یہ 2012-13-14 میں سے کسی کا ہے، تو ایک آپ کا لکھا ہوا کتنی دور جاتا ہے، اس سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ اگلی بات ہے
شاعری اور نثر. ابھی مجھے ملاقات ہوئی میری محترمہ سدرا سحر عمران سے جو تشریف فرما ہیں, نایاب جیلانی صاحبہ تشریف فرما ہے. ظاہر ہے یہ دونوں فکشن سے بھی وابستہ ہے, لیکن سدرا صاحبہ تو نظم بھی کہتی ہیں اور پھر غزل بھی آج کل انہوں نے کہنی شروع کی ہے. لازم ہے کہ ہم شاعری کو, شعر کو پہلے پڑھنا, اسے جاننا, اسے سمجھنا سیکھیں, اور بعد میں خاص طور پہ وہ لوگ جو شاعری سے وابستہ ہیں, اور بعد میں وہ لوگ اس جانب آئیں کہ مجھے اب شعر کہنا بھی چاہیے. عام طور پہ جو آج کل میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا کے زمانے میں کہ شروع ہی لکھنے سے کرتے ہیں. اس کے لیے ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ آج کل کے لوگ لکھے ہی لکھے ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہیں, پڑھے ہوئے نہیں ہیں, لکھے ہی لکھے ہیں, یعنی وہ صرف لکھتے ہیں. تو ایک نقطہ یہ ہوا کہ آپ نے پہلے شاعری کو اچھا خاصا پڑھنا ہے, پھر ایک قاری کا پڑھنا اور ہوتا ہے اور ایک اسپائرنگ پوئٹ کا پڑھنا اور ہوتا ہے. وہ اس کی نزاکتوں, باریکیوں پر بھی غور کرتا ہے, زبان کی نزاکت پر, شعر کی باریکی پر, اس کے اندر کیا بحر استعمال کی گئی ہے, کیسا ردھم اور آہنگ ترتیب پا رہا ہے, اس پر نگاہ کرتا ہے. الفاظ کی نشست و برخاست کیا ہے, کیسے اگر میں ان الفاظ کی ترتیب بدل دوں تو شعر میں سے سارا رس نکل جائے گا. اسے ان باتوں کا میرا خیال ہے کہ علم ہونا چاہیے. اگلی تو جو ذمہ داری کی میں بات کر رہا تھا, میں تھوڑا انتظار کروں گا کہ لوگ جو ذرا تشریف فرما ہو جائیں, کیونکہ ایک بھرپور ورکشاپ ہے جس میں کافی تعداد میں لکھنے والے لوگ موجود ہیں. ظاہر ہے ہر لمحہ ہر لحظہ لوگ آ رہے ہیں. جی, اگر مثال کے طور پر ہمارے پاس بہت سی اینٹیں ہیں تو ان اینٹوں سے ہم کچھ بنانا چاہتے ہیں. ایک آپشن تو یہ ہے کہ ہم ان بہت سی اینٹوں سے بہت سی دیواریں بنا دیں, اور دوسری آپشن ہے ہم ان اینٹوں سے پل بنا دیں. دیوار تقسیم کرتی ہے, خانوں میں بانٹتی ہے, لوگوں کو الگ کرتی ہے. مینڈنگ دا والز ایک نظم ہے شاید رابرٹ فراسٹ کی, وہ ذہن میں آئے گی آپ کے. تو پل کیا کرتا ہے, پل تو کناروں کو ملاتا ہے. پل سے آمد و رفت ہوتی ہے, ادھر کے لوگ ادھر جاتے ہیں, ادھر کے لوگ ادھر آتے ہیں, یہاں کے خیالات ادھر ٹریول کرتے ہیں, وہاں کے خیالات اس جانب آتے ہیں, ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے. تو ہمیں لفظوں کی اینٹوں سے دیواریں نہیں پل تعمیر کرنے چاہیے, اور لوگوں کے بیچ مفاہمت اور سمجھنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. یہ میں احساس ذمہ داری کے تحت کہہ رہا ہوں. دیکھیے, ایک حکایت کہیں بیان ہوئی ہے کسی قدیم جگہ پر کہ ایک بادشاہ کسی شخص سے, کسی فقیر سے بہت خوش ہوا. اسی دن بادشاہ کی خدمت میں کسی نے ایک کینچی, مقراض, وہ پیش کی. کینچی جو تھی اس پر ہیرے, جواہرات اور مختلف قیمتی پتھر بھی جڑے ہوئے تھے. تو بادشاہ کیونکہ فقیر کی اس بات سے خوش ہوا تو اس نے کہا کہ یہ ایک بڑا قیمتی تحفہ ہے, یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. تو فقیر نے بادشاہ سے کینچی تحفے میں قبول کرنے سے انکار کر دیا. بادشاہ نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اگر آپ نے مجھے کوئی تحفہ دینا ہی ہے تو مجھے سوئی دیں, سوئی, نیڈل, وہ جو سیونگ نیڈل ہوتی ہے. بھائی کیوں؟ کہا کہ کینچی کا کام ہے کہ وہ کاٹتی ہے, ایک کو کاٹ کر دو کرتی ہے. سوئی کا کام ہے وہ سیتی ہے, وہ دو کو ملا کر ایک کرتی ہے. فقیر کا کام لوگوں کو کاٹ کے دو کرنا نہیں ہے, دو کو ملا کر ایک کرنا. یہی لکھاری کا کام. لکھاری کا کام ہے کہ مفاہمت پیدا کرے, لکھاری کا کام ہے انڈرسٹینڈنگ پیدا کرے. ایک انگریزی قول ہے, پتہ نہیں کس کا ہے, یو کی ناٹ ہیٹ اے پرسن اف یو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ہم. انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا. کوئی ایسا ہے تو وہ ایسا کیوں ہے؟ یقینی بات ہے اس کے پاس بھی کچھ دلائل, کچھ خیالات, کوئی تاریخ اس کی بھی ہوگی.
لہذا اگر ہم کسی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو شاید ہم اس سے نفرت نہیں کریں گے. اور وہی جو بات کینچی والی اور سوئی والی، لکھاری کا کام نفرت نہیں، لکھاری کا کام ہے امن، محبت، یگانگت، رواداری، اور ایک معاشرے کے اندر ایک سے زائد نقطہ ہائے نظر کا وجود برداشت کرنا، کہ ایک بندہ اگر ایسے سوچ رہا ہے تو وہ سوچے، دوسرا ایسے سوچ رہا ہے تو سوچے. اور میں آخر میں شاعری کے حوالے سے چند باتیں ضرور کرنا چاہوں گا. دیکھیے، سارا کچھ ہے تو زبان میں کھیل. کوئی کالم لکھتا ہے، کوئی افسانہ لکھتا ہے، کوئی ملفوظات لکھتا ہے، کوئی مکتوبات لکھتا ہے. الفاظ ہی ہے نا. شیکسپیئر سے ایک روایت منسوب ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے پڑھ رہا تھا اور اس کا پوتا اس کے پاس آیا. میں بتا رہا تھا کہ شیکسپیئر سے ایک واقعہ منسوب ہے کہ وہ بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا تو اس کا پوتا آیا کھیلتے کھیلتے اس کے پاس. تو اس نے پوچھا کہ گرینڈپا واٹ آر یو ریڈنگ؟ اور شیکسپیئر نے ایک ایسا لفظ بولا، ورڈز. اس نے کچھ نہیں کہا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس نے کہا ورڈز. جو بھی کچھ آپ پڑھتے ہیں، جو کچھ آپ سوچتے ہیں، جو لکھتے ہیں، ہوتے تو وہ الفاظ ہی ہیں. زبان سے چھٹکارا نہیں ہے. پہلے زبان کے اوپر تخلیقی دسترس وہ پیدا کرنے کے لیے بہت سا مطالعہ، اور زبان پر تفکر، یہ لفظ ہے، یہ کیسے آیا ہے، کہاں سے آیا ہے. میرا جہاں تک خیال ہے اس پر بھی انسان کی ہر وقت توجہ ہونی چاہیے. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو شاعری سے وابستہ ہیں، جتنی صفائی سے اور مہارت سے اور توجہ سے زبان کو ایک شاعر استعمال کرتا ہے، شاید اسی لیے کہا جاتا ہے شاعری کسی بھی زبان کا عطر ہوتی ہے، رس ہوتی ہے. لہذا میرا جہاں کا خیال ہے ہمیں شاعری، شعر کہتے وقت ایک تو زبان کا، درست زبان کا استعمال، پھر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نثری شاعری ہے، نثری نظم ہے. کیوں نہیں، وہ بالکل ہے، لیکن اس سے پہلے بہت ضروری ہے کہ آپ عروض والی شاعری، جو وزن جس میں ہوتا ہے، آہنگ ہوتا ہے، اس کی طرف بھی متوجہ رہیں. چونکہ میں پہلا مقرر تھا اور تھوڑا سا ایک ٹیمپو اور پیس بھی بنانی ہوتی ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ ہمیں آغاز سے تحریر، زبان، الفاظ، پھر اس کے مختلف اصناف، اور اصناف کے اندر جیسے جیسے ہمیں اپنا کام آگے بڑھانا چاہیے. خاص طور پر شاعری کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ آپ باقاعدہ شعری تربیت حاصل کریں. وہ اپنے ذاتی مطالعے سے کریں، وہ کسی کی رہنمائی سے کریں، وہ کسی استاد سے سیکھیں، لیکن آغاز میں ضرور آپ کو عروض اور اوزان شعری یہ ضرور آنی چاہیے. میں آخر میں کہوں پھر اپوا کا شکر گزار ہوں. انہوں نے ایک بڑی مفید اور قیمتی ورکشاپ کا یہاں پہ انعقاد اس لیے کیا کہ لوگ جو لکھتے ہیں وہ اپنے لکھنے کے عمل میں نکھار پیدا کرتے رہیں، بہتری لاتے رہیں. اور اگر ہر کسی کو چند ایسے نقطے بھی مل گئے کہ میں نے کیسے لکھنا ہے اور اپنے لکھے ہوئے کو کیسے پرکھنا ہے، ایک بہت بڑی عطا ہوتی ہے جو انسان لکھتا ہے. اور پھر اس سے بھی بڑی ایک عطا ہے کہ وہ اپنے لکھے ہوئے کو خود پرکھ لے کہ اس میں غلطی کہاں ہے. اور ایک تیسری عطا ہے وہ یہ کہ خود ہی اپنی غلطی کو دور کرنے پہ قادر ہو. اگر یہ تینوں عطائیں کسی کے پاس ہیں تو اسے شکر کرنا چاہیے. شکریہ.